وہ ہے لڑکی زندہ دھروہر، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو مشرکین مکہ تھے، آج ہم نام نہاد مسلمان اس گناہ کبیرہ سے بھی دوچار ہو رہے ہیں، مگر ہم کو اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ آپ اور میں بخوب جانتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ 6-7 سال کی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ بھی قتل تھا، آج بھی قتل ہے۔ وہ قتل کر کے مشرک ٹھہرے، کافر ٹھہرے، آج ہم وہ سب کچھ کر کے مسلمان ٹھہراتے ہیں؟ یا صرف یہ نعرہ لگانے سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ کیسی بے روا روی ہے؟ یہ کیسے حالات آ گئے ہیں ہمارے اوپر؟ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ آج ہم جھوٹ بولیں تو بھی مسلمان، وعدہ خلافی کریں تو بھی مسلمان، ناپ تول میں کمی کریں تو بھی مسلمان، بہن بھائیوں کے حق کھا جائیں تو بھی مسلمان، ماں باپ کی نافرمانی کریں تو بھی مسلمان، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو بھی مسلمان۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر ایک لیبل جو ہم پہ لگا ہوا ہے اسلام کا، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ جبکہ وہ مشرک ایک غلطی کر دیں ان کی پکڑ ہے، انہوں نے بتوں کو پوجا کر لی، وہ مشرک ٹھہرائے۔ ہم نے جگہ جگہ پہ پیسے کی پوجا کی، عورت کی پوجا کی، مکان کی پوجا کی، گاڑی کی پوجا کی، ہر چیز کی پوجا کر ڈالی، مگر ہم نام نہاد مسلمان ہی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا سلسلہ وار جو پروگرام چل رہا ہے خود احتسابی، آج ہم جس عنوان پہ بات کر رہے جا رہے ہیں وہ ہے لڑکی زندہ دھروہر، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو مشرکین مکہ تھے، آج ہم نام نہاد مسلمان اس گناہ کبیرہ سے بھی دوچار ہو رہے ہیں، مگر ہم کو اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے، خود احتسابی اس بات کی کریں گے، آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اور میں بخوب جانتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ 6-7 سال کی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ بھی قتل تھا، آج بھی قتل ہے۔ وہ قتل کر کے مشرک ٹھہرے، کافر ٹھہرے، آج ہم وہ سب کچھ کر کے مسلمان ٹھہراتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ٹھہراتے ہیں اور شفاعت کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ یہ کیسی بیچارگی ہے، یہ کیسی دوراہیں ہیں؟ خود کے لیے تو کچھ احتساب کا اور معیار ہے اور دوسروں کے لیے اور معیار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا معیار ہے جس معیار پہ اتر کر ہم مسلمان ہیں؟ اس بات کی ہم کو خود احتسابی کرنی پڑے گی۔ وہ جا کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ناک نیچی ہو جائے گی، کسی کو اپنا جوائی بنانا پڑے گا، بہنوئی ماننا پڑے گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رزق کہاں سے اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا؟ آج ہمارے معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے منصوبہ بندی کے نام سے، بچے کم ہی اچھے یا بچے 2 ہی اچھے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ بہت تعجب ہوتا ہے ایسی باتیں سنتے ہوئے۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ کیسا ایمان ہے جو آپ کو اپنے مالک پہ یقین ہی نہیں دلاتا؟ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ کیا فقط کلمہ پڑھنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، یا فقط نعرہ لگانے سے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، شفاعت کے مستحق کو بن جائیں گے؟ یا صرف یہ نعرہ لگانے سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ کیسی بے روا روی ہے؟ یہ کیسے حالات آ گئے ہیں ہمارے اوپر؟ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں، امانت میں خیانت ہم کر رہے ہیں۔ کیا جو ہمارے پاس اختیار ہیں وہ امانتاً نہیں ہیں؟ جس لڑکی کو ہم کو پتہ چلتا ہی ہم ابورشن کی طرف چلے جاتے ہیں، رزق کی تنگی کی بات دہرائی جاتی ہے، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟
آج ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے؟ کیا رزق جو ہے وہ کم ہوگا تو کم بچوں کے لیے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جب اللہ رب العزت کو ہم کل شعین قدیر مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، اپنا رازق مانتے ہیں، تو ایسی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر احتساب کیا جائے تو ہم سے وہ تو بہت بہتر لوگ تھے۔ ہاں، میری بات سے آپ نہ اتفاق کر سکتے ہیں، مگر میں جب سوچتا ہوں کہ اس وقت کے لوگ قبیلہ وار تھے، ایک قبیلے کے ایک شخص نے اس آدمی کو جو قبیلے کا دشمن تھا اس کو پناہ دے دی، تو پورا قبیلہ اس کی رکھوالی کرتا تھا، اس کی جان کی امان ہو جاتی تھی۔ کوئی دوسرا حریف اگر اس آدمی کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ پورے قبیلے کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ وہ کیا تھا؟ وہ افائی عہدی تو تھا، اس نے اپنی ایک پناہ دے دی تھی، ایک دشمن کو ہی پناہ دے دی تھی، مگر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ جہانی دشمن ہے، حرم میں آ گیا، مکہ شریف میں آ گیا، حرم میں داخل ہو گیا تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا تھا۔ اگر خود کا احتساب کریں تو ہم سے وہ لوگ کتنے اچھے تھے۔ آج ہم جھوٹ بولیں تو بھی مسلمان، وعدہ خلافی کریں تو بھی مسلمان، ناپ تول میں کمی کریں تو بھی مسلمان، بہن بھائیوں کے حق کھا جائیں تو بھی مسلمان، ماں باپ کی نافرمانی کریں تو بھی مسلمان، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو بھی مسلمان۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر ایک لیبل جو ہم پہ لگا ہوا ہے اسلام کا، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ جبکہ وہ مشرک ایک غلطی کر دیں، ان کی پکڑ ہے، انہوں نے بتوں کو پوجا کر لی، وہ مشرک ٹھہرائے۔ ہم نے جگہ جگہ پہ پیسے کی پوجا کی، عورت کی پوجا کی، مکان کی پوجا کی، گاڑی کی پوجا کی، ہر چیز کی پوجا کر ڈالی، مگر ہم نام نہاد مسلمان ہی رہے۔ کیا یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اگر خود کا احتساب کریں گے، اگر روح زندہ ہے، نفس سے تھوڑی سی بھی بالاتر ہے، تو جواب یقیناً ہاں میں ملے گا کہ یہ غلطیاں ہیں ہم میں۔ یہ ہیں کیوں؟ خود کو ہم صحیح اور دوسرے کو غلط کیوں ٹھہراتے ہیں؟ جبکہ احتساب تو میرا اپنا ہونا ہے، کل بھی اور آج بھی حساب تو مجھے اپنا کرنا چاہیے، مگر میں دوسرے کا حساب کر رہا ہوں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری کہ دوسرے کو غلط، خود کو ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے کو چھوڑو، احتساب اپنا کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہے تو صحیح کرنے کی کوشش کرتا، صحیح ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اگر میں اپنے رب کو رازق مانتا تو پھر یہ تو نہیں میں کر سکتا تھا کہ میرے بچے زیادہ ہوں گے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ پہلے کون کھلا رہا ہے؟ کم ہے تو کون کھلا رہا ہے؟ اب خود احتساب کیجئے اور ذرا سوچئے، ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، مگر بچہ بھی ہونے والا ہو گیا، پھر بھی دودھ نہیں ہے، مگر بچہ ہونے سے ایگزیکٹ پہلے ہی اس کی خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے، اور وہ خوراک جو آج سائنس بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ سب سے افادیت والی خوراک وہی ہے، ماں کا دودھ۔ وہ کون پیدا کرتا ہے؟ جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ کاش کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں کہ آج ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات ہی کھلا رہی ہے، میری محنت جو قوت ہے وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہی تو ہے، وہ میں پیسہ کمایا اسے کھا رہا ہوں۔ اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے، 2 دن میں جو رکھے پیسے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات کر سکتے ہیں جو بہت امیر ہیں وہ کیا کریں گے؟ بھائی وہ ان کا بھی یہی حال ہے۔ پیسے سے اگر تندرستی خریدی جا سکتی پھر تو کوئی پیسے والا بیمار ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں۔ کبھی اب ہاسپٹل کا بغیر کسی کام کے، ویسے تو اگر کوئی بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہی ہیں،
یا بڑا بیمار ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی کا پتہ لینے چلے جاتے ہیں، ذرا ایک بات تندرستی میں فریش موڈ میں کسی دن ایک چکر تو ہاسپٹل کا لگائیں، دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو اللہ نے تندرستی دی ہے، جو قوت دی ہے، سب اس کا فضل ہی تو ہے۔ جو بستر پہ پڑا ہوا ہے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، جو قبر میں جس کا جنازہ پڑھنے گیا ہوں میں اس میت پہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ اصل احتساب جو ہے وہ ہم کو خود کا خود ہی کریں تو ہی پتہ چلتا ہے۔ اکثریت میں دیکھا یہ جاتا ہے بول کون رہا ہے، ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے گونج اٹھتے ہیں، پتہ نہیں بول کیا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں تھوڑی غور کیجئے گا، آپ جس محفل میں بھی جائیں غور کریں بولنے والا بول کیا رہا ہے، اس کے لب و لہجے کو چھوڑ دیں، اس کی آواز کو چھوڑ دیں، اس کے چہرے کو چھوڑ دیں، اس کو سب کو چھوڑ دیں، اصل اس کے لفظوں پہ اپنی توجہ دیں کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اس میں اگر کچھ ملتا ہے تو الحمدللہ لے لیجئے گا، اگر نہیں ملتا آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو آسان طریقے سے اخلاق کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے آپ کو۔ کسی کے ساتھ میرے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ بات وہیں پہ رکے گی آ کے، علم یقین، علم یقین، کیونکہ یقین کی کیفیت میں ایمان مل جاتا ہے، مگر علم تو ہے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ برائی ہو؟ میں رستے پہ جا رہا ہوں مجھے کو لوٹ لے، جو لوٹ رہا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، جو بری نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری ماں بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے، میری بیوی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، نہیں چاہتا۔ میں ایسے دوستوں سے بھی جانتا ہوں جو نشے کی لت میں مجبور ہو چکے ہیں، چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، بیماری کے بستر پہ جا پڑے ہیں، مگر خواہش ان کی کیا ہے؟ کاش کہ میری اولاد میں سے ایسا کوئی نہ ہو۔ اگر اتنی ہی اچھی چیز ہوتی تو دعا کرتے کہ میں جس رستے پہ چل رہا ہوں میری اولاد بھی اسی رستے پہ چلے، مگر ایسا نہیں ہے۔ برے سے برا آدمی دیکھ لو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری اولاد اس رستے پہ ہو۔ اور نیک آدمی جس اللہ پاک نے جس کو ایمان دے رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ پاک نے دعا دے دی ہے قرآن پاک میں، تو اپنے لیے دعا کیا کر کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا کر کہ یا اللہ ان کو امام بنا، اچھے لوگوں کا، نیک رستے پہ چلا ان کو۔ علم ہے یقین نہیں ہے، ہم کو چاہیے کہ یقین حاصل کریں۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں، پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے نازل کیا ہوا ہے، وہ کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ہم کو سمجھانے کے لیے تو ہے، یقین کے لیے ہی تو ہے، ایمان کے لیے تو ہے۔ کہیں ہم اس کو ایسا تو نہیں سمجھ رہے یہ قصے اور کہانیاں ہیں، قصے اور کہانیاں سن کر ہم نے سبحان اللہ کے نعرے تو لگا دیے، قاری قرآن کی تلاوت سن کے ماشاء اللہ سبحان اللہ تو آواز بلند کر دی، مگر سمجھا کچھ نہیں۔ یہ میرے اللہ کا احکامات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ علم تو ہے، ہوگا، یقین بھی حاصل ہو جائے گا، ایمان کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور زندہ لڑکی کیوں ترغوت کی جاتی ہے؟ رزق کی کمی کی وجہ سے دو ہی چیزیں تین بنتی ہیں، یا تو ان کو کھلاؤں گا کیسے، کھلاؤں پلاؤں گا کیسے، پڑھاؤں گا کیسے، اس کی شادی کیسے کروں گا، یہ میں کیسے کروں گا، کیسے کروں گا، کیسے کروں گا۔ بھائی کرنے والا تو نہیں ہے، کرنے والی رب کی ذات ہے۔ مگر اس بات کا اگر مجھ کو یقین ہو جائے تو مشکلات ہی حل ہو جائیں گی، مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ کہ جو آیا ہے وہ رزق اپنا لکھوا کے آیا ہے، وہ زمین سے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا رزق پیدا کر دیا ہے، رزق زمین پہ پہنچ چکا ہے۔ جب جب اس کو ضرورت ہوگی اللہ مالک ملک اس کو پہنچا دے گا۔ تو تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام صرف فقط کوشش ہے، بس تو اس پہ توجہ دے۔ تو کوشش کر رہا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा जिम्मा इतना ही है। बस ये है हलाल हराम की जो दायरा इख्तियार दे दिया गया है उसका पालन आपने करना है। हराम चाहिए या हलाल चाहिए, ये इख्तियारात आदमी को दे दिए गए हैं। रिज़्क उतना ही मिलेगा जितना इसके नसीब में लिखा हुआ है। कोशिश कर ले, ज्यादा भी कोशिश करेगा फिर भी उतना ही मिलेगा। कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जितना है वो बैठे बिठाए ही मिलेगा। शायद तेरी किस्मत ने, अल्लाह ने जो रिज़्क लिखा है वो उसी मेहनत के जरिए लिखा हो कि इतनी मेहनत करेगा तो इसको इतना मिलेगा। और नसीब की भी बात है, ये बहुत उलझनों वाली बातें हैं कि नसीब है तो ये क्यों है, अगर ये मेहनत है तो ये क्यों है। फिर इंशाअल्लाह किसी वक़्त इस बातों पे गुफ्तगू करेंगे। और जितने भी हम गुनाह करते हैं उनकी मेन वजह यही ईमान की कमज़ोरी है। ईमान ना होने के बराबर है। अगर ईमान होता, अल्लाह को हम रब मानते, तो ऐसा कभी ना होता, ऐसा कभी ना होता। क्योंकि अगर रिज़्क की परेशानी को मानेंगे तो अल्लाह को राज़िक नहीं मानते, या अल्लाह को कुल शैइन कदीर नहीं मानते। बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मगर यकीन नहीं करते। अगर यकीन कर लें तो फिर बात ही कुछ और हो, फिर अखलाक कुछ और हो, फिर किरदार कुछ और हो। कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए और सिमत भी दुरुस्त होनी चाहिए। दोनों चीज़ें दुरुस्त होंगी तो ईमान भी हासिल होगा, यकीन वाला ईमान हासिल होगा। और आखिर में एहतसाब जो होगा, हिसाब रोज़े महशर जो हिसाब देना पड़ेगा, वो ईमान हकीकी से होगा। आज मैंने सखावत कर दी, बहुत ज़्यादा सखावत कर रहा हूँ, किस नीयत से कर रहा हूँ, किस ईमान की कफ़ियत से कर रहा हूँ। अगर तो मैं ईमान कानूनी की वजह से कर रहा हूँ कि दुनिया, ईमान कानूनी जो है वो हाजिर है, जो हम मुसलमान हैं, अगर यकीन वाला ईमान हमारे पास नहीं है तो कानूनी ईमान तो है, यहाँ हमको कोई गैर मुस्लिम नहीं कह सकता। मगर एहतसाब जो होगा रोज़े महशर वो इस अमल से नहीं होगा। वो जो एहतसाब होगा वो यकीनन ईमान हकीकी के ज़रिए होगा। हमारी नीयत क्या थी? अगर तो नीयत वोट लेने की थी, शोहरत की थी, लोग की हाई साहब कहें, अच्छा कहें, तो फिर वो मामला भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है वो नहीं मिलेगा, वोट भी मिल जाएंगे और लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, सब कुछ होगा, मगर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर हकीकी ईमान होगा, जो करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करेंगे, तो फिर इधर भी अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इज़्ज़त से ही नवाजेगा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। दुआ करता हूँ जो हमने कहा इसमें जो गलती कोताही हुई है अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमाए और ख़ुद एहतसाबी करने की हमको हिम्मत और जुर्रत अता फरमाए और सच्ची तौबा करके ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पे हमारी गामज़न फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।